السلام علیکم۔ اردو سینٹر ایپ میں خوش آمدید۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 ہجری تا 35 ہجری تک خلیفہ کے منصب پر فائز رہے۔ آپ بنی امیہ سے تھے۔ آغاز بعثت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور حضرت نے اپنی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا تھا۔ اہل مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے، مگر یہ افواہ سن کر کہ اہل قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، واپس مکے آ گئے۔ بعد ازاں جب مدینہ جانے کی اجازت ملی تو وہاں ہجرت کر گئے۔ آپ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات نبوی میں شرکت کی۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھیں، اس لیے جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اسی سبب سے آپ کو ذو نورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں آپ کو اہل مکہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ اس وقت یہ افواہ مشہور ہو گئی تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جان دینے کی بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اسلام کی خاطر حضرت عثمان نے بے دریغ مال خرچ کیا، اکثر غزوات کی تیاری میں دل کھول کر چندے دیے اور مدینے کا مشہور و معروف کنواں بئر روما آپ ہی نے 8000 دینار میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کاتب وحی رہے۔ عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں معتمد خاص اور مشیر اعلیٰ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جانور ہونے کی کوئی امید نہ رہی تو صحابہ کابار نے حاضر ہو کر کہا کہ آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیں۔ فاروق اعظم نے بڑی سوچ بچار اور غور و خوض کے بعد 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی مقرر کر دی، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی، اور فرمایا کہ یہ بزرگ امت میں افضل اور اعلیٰ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کر لو۔ طریق انتخاب کے متعلق حکم دیا کہ فیصلہ کثرت رائے سے ہو۔ اگر دونوں طرف سے رائے برابر ہوں، یعنی 3 ایک طرف اور 3 دوسری طرف، تو میرے لڑکے عبداللہ کی رائے لے کر فیصلہ کر دیا جائے، اور اگر اس کی رائے قابل قبول نہ سمجھو تو وہ فریق غالب ہوگا جس طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس کے بعد یہ شرط لگا دی کہ جانشین خلافت کا فیصلہ 3 دن کے اندر اندر ہو جانا چاہیے، اور جو لوگ اس فیصلے سے سرکشی کریں انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ بزرگ ان کی وصیت کے مطابق مسعور بن مخزمہ کے گھر جمع ہو گئے، مگر کسی قطعی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ آخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور کچھ دیر کی بحث و تمہیز کے بعد باقی 5 حضرات نے انہیں اختیار دے دیا کہ وہ جسے چاہیں خلیفہ نامزد کر دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1-2 دن کی کوشش سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ پھر انصار و مہاجرین کے معزز سرداروں سے مشورہ کرتے رہے۔ آخر تیسرے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
یہ دیکھ کر سب لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے، لیکن حضرت علی اس فیصلے سے بہت برہم ہوئے اور غصے کی حالت میں مسجد سے باہر آ گئے، مگر فوراً واپس پلٹے اور اندر جا کر حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبد الرحمن نے فیصلہ دینے سے پہلے حضرت علی اور حضرت عثمان کو علیحدہ علیحدہ بلا کر یہ شرطیں پیش کی تھیں کہ خلیفہ نامزد ہو جانے کی صورت میں آپ قرآن، حدیث اور پہلے دو خلفاء کی پیروی کریں گے۔ حضرت عثمان نے یہ شرطیں قبول کر لیں، مگر حضرت علی نے جواب دیا کہ وہ قرآن اور حدیث کے پابند رہیں گے، مگر ضروری نہیں کہ وہ صدیق اکبر اور فاروق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ اس پر حضرت عبد الرحمن نے عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آپ کے دور میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی سرکشی اور ایشیا کوچک کی فتوحات بھی شامل ہیں۔ اسکندریہ میں رومیوں کی کافی تعداد موجود تھی، جنہیں کیسر روم ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر اکساتا رہتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دبدبے کے باعث انہیں ہمت نہ پڑتی تھی۔ فاروق اعظم کی وفات کے بعد ان لوگوں نے کیسر روم کی شے پا کر کھلم کھلا اعلان بغاوت کر دیا۔ روم کا بحری بیڑا بھی ان کی امداد کے لیے قسطنطنیہ سے اسکندریہ پہنچ گیا۔ مصر کے والی ابن ابی سرح تھے، لیکن حضرت عثمان نے مصری قبطیوں کی درخواست پر عمرو بن عاص کو دوبارہ فوج کی کمان سنبھالنے کو بھیجا۔ انہوں نے جلد ہی رومیوں کو شکست دے کر بھگا دیا اور شہر دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسکندریہ کے مصری باشندے قبطی اس بغاوت میں رومیوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے بھاگتے وقت عیسائیوں نے انہیں بہت سا مالی نقصان پہنچایا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو حتی الامکان اس نقصان کی تلافی کر دی۔ 25 ہجری میں آذربائیجان اور آرمینیا کے باشندوں نے صلح ناموں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغاوت کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے ولید بن عقبہ کو روانہ کیا، جنہوں نے انہیں شکست دے کر دوبارہ مطیع اور فرمانبردار بنا لیا۔ اسی دوران میں پتہ چلا کہ ایشیا کوچک میں عیسائیوں کی ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں حبیب بن مسلمہ آگے بڑھے اور عیسائیوں کو شکست دے کر ایشیا کوچک کے اکثر مقامات پر قبضہ کر لیا۔ انہی ایام میں امیر معاویہ نے ایشیا کوچک پر فوج کشی کی اور انطاکیہ اور سرلوس کے درمیان بہت سے قلعے سر کر کے وہاں اسلامی نو آبادیاں قائم کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ عمرو بن عاص مصری فوج کی کمانداری پر فائز رہیں اور مالی اور سیاسی امور کا نظام عبداللہ بن ابی سرح کے ہاتھوں میں رہے۔ عمرو بن عاص کو ایسی تقسیم حکومت پسند نہ آئی، اس لیے عبداللہ کو پورے مصر کا والی بنا دیا گیا۔ عبداللہ بن ابی سرح نہایت بلند حوصلہ نوجوان تھے۔ انہوں نے شمالی افریقہ پر باقاعدہ فوج کشی کی۔ سب سے پہلا حملہ طرابلس پر ہوا۔ وہاں کا حاکم جرجبیر 1,20,000 فوج لے کر مقابلے میں آیا۔ دونوں فوجوں میں ایک عرصے تک جنگ ہوتی رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ مدد کو بھیجا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے پے در پے حملے کر کے اہل طرابلس کو ہراساں و پریشان کر دیا۔ بالآخر مجبور ہو کر جرجبیر نے 25,000 درہم سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے تیونس، الجزائر اور مراکش وغیرہ کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ امیر معاویہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں دمشق کے حاکم تھے۔ حضرت عثمان نے انہیں سارے ملک شام کا گورنر مقرر کر دیا۔ چونکہ امیر معاویہ کا زیادہ تر مقابلہ رومیوں کے ساتھ رہتا تھا، جن کے پاس جنگی کشتیاں تھیں، اس لیے وہ ضرورت محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کا بھی ایک بحری بیڑا ہونا چاہیے تاکہ سمندر میں بھی رومیوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بحری جنگ کے خلاف تھے
اور امیر معاویہ کی درخواست قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے ابتدا میں سمندری جنگ کی مخالفت کی، مگر امیر معاویہ کے فہم اصرار پر مجبور ہو کر کشتیاں بنانے کی اجازت دے دی، لیکن یہ شرط عائد کر دی کہ بحری فوج میں صرف وہی لوگ لیے جائیں جو برضا و رغبت اس میں شامل ہونا پسند کریں۔ امیر معاویہ نے بحری بیڑا تیار کرا کے سب سے پہلا حملہ جزیرہ قبرص پر کیا۔ یہ جزیرہ ساحل شام کے نزدیک ہی واقع تھا۔ اس وقت یہاں رومیوں کی حکومت تھی۔ قبرص کے باشندے جنگ و جدل سے بہت گھبراتے تھے، اس لیے انہوں نے 7,000 درہم سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے صلح کر لی۔ شرائط یہ تھی کہ مسلمان ان کی پوری حفاظت کریں گے اور اہل قبرص رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو اپنا جزیرے سے گزرنے دیں گے اور رومیوں کی نقل و حرکت سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ کئی سال تک یہ صلح قائم رہی، مگر 32 ہجری میں اہل قبرص نے مسلمانوں کے خلاف رومیوں کو مدد دی اور اس پر امیر معاویہ نے حملہ کر کے قبرص کو فتح کر لیا اور یہاں مسلمانوں کی 9 آبادیاں قائم کر دیں۔ انہی دنوں کیسر روم نے مصر پر حملہ کیا، لیکن اسلامی بیڑے کی بروقت امداد پہنچ جانے کے باعث منہ کھائی۔ مغربی فتوحات کے ساتھ ساتھ مشرقی علاقوں میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ اس علاقے کا فوجی مرکز بصرہ تھا، جہاں ابو موسیٰ اشعری حاکم تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر کے عبداللہ بن عامر کو وہاں کا والی مقرر کر دیا تھا۔ اسی دوران میں اہل فارس نے حالات کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بغاوت کر دی۔ ابن عامر بصرہ چھوڑ کر فوراً فارس کی جانب بڑھے اور باغیوں کو شکست دے کر فارس پر قبضہ کر لیا۔ انہی دنوں میں اہل طبرستان نے بھی سرکشی کر دی۔ سعید بن عاص حاکم کوفہ نے فوج کشی کر کے دوبارہ طبرستان پر قبضہ کر لیا۔ اب عبداللہ بن عامر اور سعید بن العاص خراسان روانہ ہوئے اور اسے فتح کر کے نشاپور کا محاصرہ کر لیا۔ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد نشاپور کے حاکم مرزبان نے صلح کر لی۔ ساسانی خاندان کا آخری تاجدار یزدگرد ان دنوں یہیں آیا ہوا تھا۔ خراسان نشاپور پر دوبارہ اسلامی تسلط ہو جانے کی خبر سنی تو مایوس ہو کر بھاگا، مگر ایک دیہاتی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب ابن عامر نے تخارستان، کرمان وغیرہ کی مہمات پر مختلف سرداروں کو مامور کیا، جنہوں نے ایک کے بعد دیگرے ان علاقوں کو فتح کر کے نہ صرف غزنی اور کابل کو مطیع کیا، بلکہ آگے بڑھ کر ہندوستان کی سرحد تک پہنچ گئے۔ ان فتوحات کے باعث اسلامی حکومت کی حدود ہندوستان کی سرحد سے لے کر شمالی افریقہ کے ساحل اور یورپ کی مشرقی سرحدوں تک پھیل چکی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی حیا، خوش خلقی اور دانائی، عبادت، تقوی، کرم اور تواضع میں مشہور تھے۔ عدل و انصاف میں حضرت عمر کے پیرو تھے۔ نظام حکومت عہد فاروقی میں مکمل ہو چکا تھا، اس لیے اس میں کوئی خاص ترمیم نہ کی۔ البتہ بحری فوج کا قیام عمل میں آیا، جس کے باعث اسلامی فتوحات کو بہت وسعت ہوئی اور رومی جو اپنی بحری قوت کے بلبوتے پر کرتے تھے اب بالکل دب گئے اور مسلمانوں سے خوف زدہ رہنے لگے۔ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع آپ کا روشن ترین کارنامہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسے وسیع کیا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اور وسعت دی اور پتھر اور چونے سے اس کی تعمیر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت اور عقیدت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امیر معاویہ کے متواتر اصرار کے باوجود مدینہ چھوڑ کر شام جانا گوارا نہیں کیا اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قیمت پر بھی نہ چھوڑا، یہاں تک کہ جان عزیز بھی قربان کر دی۔ جمع قرآن کے سلسلے میں آپ کی اسلامی خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔